تو اب ہم بلوچ، سندھی، پختون اور پاکستان کی جو ایتھنک مائنورٹیز ہیں، ہم اس فیصلے پہ آ چکے ہیں کہ یہ دیش اب قائم نہیں رہنا چاہیے. ہماری زندگیوں کا، سندھیوں کی، بلوچ، پختون، ہم سب کی، میں ایک سندھی ہوں تو میں چاہے اب ہم نے ہجرت کی تھی بھارت سے، لیکن ہم سندھ میں 75 سال سے رہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو سندھ کا حصہ سمجھتے ہیں. ہماری زندگی میں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ دیش اب قائم نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ 75 سال بہت ہوتے ہیں. جب بنگالیوں نے فیصلہ کر لیا تھا 71 میں کہ ہمیں نہیں رہنا، تو آج آپ دیکھ لیں وہی جس کو پاکستان کہتا تھا بھوکے ننگے بنگالی، ان کا فورن ایکسچینج ریزرو دیکھ لیں. $9 بلین کی تو وہ خالی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان کہاں اور بنگلہ دیش آج کہاں پہنچ گیا ہے. تو اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد سندھو دیش، آزاد بلوچستان، آزاد KPK کا جو بھی ہو، چاہے وہ گریٹر افغانستان بن کے افغانستان سے، کیونکہ ڈیورنڈ لائن ایک آرٹیفیشل لائن ہے جو انگریزوں نے کھینچی تھی، ایسے ہی جیسے LOC ہے، وہ ختم ہونی چاہیے. پختونوں کا حق ہے، آزاد پختونستان بناتے ہیں، افغانستان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. یہ نقشہ ہونا چاہیے. پنجاب ایک لینڈ لاکڈ ہوگا جب اس کے پاس ہمارے پروونسز کے جو سندھ بلوچستان کے ریسورسز نہیں ہوں گے تو وہ ٹیررزم بھی کرنے کے قابل نہیں ہوگا. تو وہ ریجن کے لیے بھی اچھا ہوگا، ہم پاکستانیوں کے لیے بھی اچھا ہوگا. ہم کھل کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم پاکستان سے اب تنگ آ گئے اور ہمیں اب آزاد بلوچستان، آزاد سندھو دیش اور پختون، یہ سب سے زیادہ بلوچ، سندھی اور پختون ٹارگٹ ہوتے ہیں. کیونکہ پنجابی تو دیکھیں PTI ہے، پنجابیوں کی پارٹی ہے عمران خان کی، کوئی نہیں مرا. اتنا بڑا آپریشن ہو رہا ہے، گرفتار ہو رہے ہیں، مارا کسی کو نہیں ہے. بلوچوں کی ماس گریوز ملتی ہیں، میں آپ کو تصویریں دکھاؤں، ہڈیوں کا کھنگال ہوتا ہے نا، وہ ملا ہے جس کے پیچھے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بندھے ہوئے ہیں. سینکڑوں کے حساب سے لاشیں پڑی ہوتی ہیں ایک ہی قبر میں. عارف جی، پاکستان پہ کوئی ہمیشہ پوچھنے والا نہیں ہے. پاکستان پہ ہمیشہ یہ آروپ لگتے ہیں کہ آتنکواد کو بڑھاوا دے رہا ہے، کئی آتنکوادی وہاں پر ابھی بھی شرناگت ہیں. اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں، ہاں، آپ کی بھارت میں ایپل کا موبائل بنتا ہے، کیا کیا پروڈکشن ہوتی ہیں. پاکستان میں ہم ایک ہی چیز پروڈیوس کرتے ہیں، ٹیررسٹ. ہم اور کوئی پروڈیوس کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم بنیادی طور پہ اسکول سے ہی بچوں کے ذہن میں ایسی چیزیں ڈالتے ہیں کہ وہ وائیولنس اور ٹیررزم کی طرف جاتا ہے. باقاعدہ اسٹیٹ لیول پہ پاکستان گرومنگ کر کے، ٹریننگ کر کے ٹیررسٹ بھیجتا رہا ہے افغانستان اور بھارت میں. اور آج کی بات نہیں ہے یہ شروع سے، خاص طور پہ 71 کی جنگ میں جب پاکستان کے 93,000 فوجی بھارت کے سامنے ہتھیار ڈال کے گئے تو اس وقت پاکستان کی آرمی نے فیصلہ کر لیا کہ ان سے ہم جیت نہیں سکتے، یہ بہت مارتے ہیں، تو ان سے اب جنگ نہیں لڑیں گے، پروکسی وارز لڑیں گے. تو انہوں نے پروکسیاں شروع کیں اور شروع میں ہی انہوں نے 2 سیکٹر چن لیے تھے، ایک کشمیر اور ایک خالستان. اور بھٹو جو پرائم منسٹر بنا تھا 71 کے بعد، اس کے الفاظ تھے کہ خالستان کی موومنٹ کا مطلب ہے ہم پاکستان آرمی کی ایک بریگیڈ بھارت میں کھڑی کر رہے ہیں. اور یہ کس کو نہیں پتا کہ خالستان ایک مثال ہے کہ میں UN کا اسٹوڈنٹ ہوں. آزادی کی موومنٹس کے کچھ انگریڈینٹس ہوتے ہیں کہ آپ کے اوپر اتیاچار ہو رہا ہے، آپ کا سوشل جسٹس نہیں مل رہا آپ کو، آپ کے ریلیجیس رائٹس چھینے جا رہے ہیں، جابس نہیں مل رہی، سب کچھ ہے. بھارت میں سکھوں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے، اور یہ سکھ بھائی مجھے خود بتاتے ہیں، میرے بے شمار دوست ہیں. دیکھیں، رام مندر ہے نا، وہ وہاں پہ جو مسجد توڑ کے آج ایک نئی مسجد ایودھیا میں بنائی گئی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی عدالت کا، بھارت کی سرکار کا مسلمانوں پہ احسان ہے. اس لیے کہ اکارڈنگ ٹو اسلام، آپ آن لائن فتوے موجود ہیں، آپ سعودی عرب کے کسی مفتی کو پوچھ لیں، فری میں فتویٰ ملتا ہے. میں مسلمانوں کو یہ کہوں گا کہ وہ فتویٰ پوچھ لیں کہ کسی اور کی عبادت گاہ پہ، کسی ناجائز زمین پہ مسجد بنانا حلال ہے، اس میں نماز پڑھنا حلال ہے. یہ سوال خود آپ پوچھ لیں. تو بابری مسجد جو کئی 100 سال سے قائم تھی، اس میں جتنی نمازیں پڑھی جاتی تھیں وہ اکارڈنگ ٹو مفتیان اسلام اللیگل تھیں، حرام تھیں. اور آپ جب عبادت کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تو آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہو، تو آپ اپنی عبادت کو حرام کیوں بناتے ہو؟ آج وہیں پہ اگر ایودھیا میں ایک صاف ستھری لیگل جگہ پہ مسجد دی گئی، آپ وہاں پہ نماز پڑھو گے، آپ کی وہ عبادت قبول ہوگی کیونکہ وہ حلال ہے.
मुफ्ती तकी उस्मानी पाकिस्तान के टॉप मुफ्ती हैं। इसी साल के शुरू में या अर्लियर लास्ट ईयर के एंड में एक कराची में मस्जिद का मसला हुआ था जो किसी नाजायज़ जगह पे बनी थी, कि कब्ज़े की जगह पे। तो उस पे उन्होंने मुफ्ती तकी उस्मानी ने फतवा दिया था कि ऐसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ना हराम है जो इल्लीगल जगह पे बनी हो। तो ये तो मुसलमानों के साथ फेवर हुई भारत की। और सबसे बड़ी बात ये कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का सर्वे मौजूद है, अदालत के फैसले मौजूद हैं। इसमें ये तो नहीं है कि भारत की गवर्नमेंट ने इम्पोज किया हो वो फैसला। अगर गवर्नमेंट ने कर रहा होता था 93 में ही कर देते, इतने साल वेट किया। अगर ये कोई क्रिश्चियन कंट्री होता, ये कोई मुसलमान कंट्री होता, तो इन्होंने इतने साल वेट नहीं करना था। आप ये देखें कि हाइया सोफिया इस्तांबुल में दुनिया का उस वक्त सबसे बड़ा चर्च हुआ करता था जब कुस्तुनतुनिया था। वहाँ पे एक मस्जिद है कुछ 100 साल से, लेकिन वहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था कई हज़ार साल पहले। तो ओरिजिनलिटी क्या है ये देखना चाहिए। और आज कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, ये थोड़ी कहा है कि इधर मस्जिद हटा के कुछ कर दो, ये कहा है सर्वे करो। तो सर्वे करने से किसी को नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये सर्वेज हैं पाकिस्तान आर्मी की तरह बंद कमरे के फैसले नहीं, ओपन होते हैं। ये राम जन्मभूमि का सर्वे भी सबके सामने मौजूद है, जिसके रिजल्ट्स मौजूद हैं। सर्वे कराने दें, जिसका जो है खुश दिली से गुडविल गेस्चर के तौर पे हमें कहना चाहिए कि हाँ भाई हम तो यहाँ पे गलत नमाज पढ़ते रहे, हमें इसके अल्टरनेट में कोई जगह दे दो। ये मैं समझता हूँ कि इसका होना चाहिए। वो आसिम मुनीर उस दौरान अमेरिका में था, कई स्ट्रेटेजिक इश्यूज लेके गया था। जैसे उसने ये अमेरिका में कहा कि पीओके कर रहे हैं भारत के लीडर, हमें डर है कि किसी वक्त भी भारत 2024 में इनके जो इलेक्शन है इससे पहले कोई एडवेंचर ना कर दें। तो हमारी इतनी औकात नहीं कि हम भारत का मुकाबला कर सकें, आप भारत को रोकिएगा। दूसरा टीटीपी और अब तालिबान के हवाले से जो आजकल पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं वो था, और मेन इनका था कि $20 बिलियन चाहिए। देखें, मैं दाऊद इब्राहिम को ये बता रहा हूँ कि $25 बिलियन तकरीबन पाकिस्तान को 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 के फिस्कल ईयर में $25 बिलियन लोन रीपेमेंट के लिए चाहिए। इसमें से 6 महीने में सिर्फ 5.2 बिलियन दिए हैं पाकिस्तान ने, यानी अगले 6 महीने में $19.8 बिलियन चाहिए खाली लोन रीपेमेंट के लिए। बाकी आपका गैस बाहर से आता है, पेट्रोल बाहर से आता है, ये सब। देखें, अमेरिका के लिए पाकिस्तान क्यों ज़रूरी है। अमेरिका के जो कंट्रीज़ ऑफ कंसर्न हैं, अफ़गानिस्तान, ईरान, चाइना, इंडिया, उसके बीच में पाकिस्तान है। और पाकिस्तान एक किराए की फ़ौज है जो अमेरिका ने पिछले 40 साल में हमने देखा है मुख्तलिफ मौक़ों पे यूज़ की है। जैसे आज आप देख रहे हैं कि सुएज़ कैनाल से जो शिप आते हैं सारे ट्रेडिंग के, वो जब गुजर के यमन वाले बोटल नेक से निकलते हैं तो आजकल हुती हमले कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को अमेरिका कह रहा है कि आप अपनी नेवी उधर लगाओ, क्योंकि ना सऊदी अरब उसमें तैयार हो रहा है, यूरोप ने भी मना कर दिया कि हम उधर अपनी फ़ौज नहीं भेजेंगे। तो पाकिस्तान की किराए की फ़ौज और जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, अभी जनरल आसिम मुनीर अमेरिका गए थे लास्ट वीक, तो उन्होंने $20 बिलियन मांगे उनसे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। पाकिस्तान की सर्वाइवल स्टेक पे है।